نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و عرفان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 33 کی 33 کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے پیش نظر کچھ صاحبان قلم نے اور کچھ صاحبان زبان نے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو دہراتے ہوئے جیسے مکہ کے چند ایک منکر عظمت رسالت نے رسول کو ابتر ہونے کا تانا دیا تھا کہ یہ بے اولاد ہے اور یہ ہمیشہ نقل کفر نباشت ابتر رہے گا۔ انہی کی اولادوں میں سے آج کچھ لوگوں نے پھر اپنے قلم کو سنبھالتے ہوئے اسی یاد کو دوبارہ لوگوں کے صفحات ذہن پر نقش کرنے کی کوشش جاری کی ہوئی ہے۔ یہ آیت اسی لیے موضوع سخن بنائی گئی ہے اس عام اجتماع میں عاشقان رسول و آل رسول و اصحاب رسول عاشقان رسول کے اجتماع میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم کہ اولادوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اولادوں کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ۔ یعنی جب بھی آپ نے کسی کی اولاد کو بلانا ہے، آواز دینی ہے، تو ان کو تم بلاؤ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ۔ ہوا اقصد عند اللہ، اور یہی اللہ کے نزدیک عدالت کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے پسندیدہ ہے کہ تم اولادوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ اس کے بعد جو اب تحریر اور تقریر عوام الناس تک، خاص طور پر نوجوانان ملت اسلامیہ تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا محکم اور اٹل فیصلہ ہے کہ اولادوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر شیعہ حضرات، بریلوی حضرات یا اور وہ مسلمان جو حسنین کو، حسین و حسن علیہ السلام کو فرزندان رسول کہتے ہیں، رسول کی اولاد کہتے ہیں، رسول کی اولاد کہہ کے ان کا احترام اسی انداز میں کرتے ہیں جس طرح احترام قرآنی آیات کا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ حسین و حسن رسول کی اولاد ہے، جبکہ یہ واضح ہے کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہے، علی کے صلب میں سے ہے، تو جب یہ واضح ہے کہ وہ صلب علی میں سے ہے، علی کی اولاد میں سے ہے، تو پھر یہ بچی اکیلی جگہ میں چلی جائے گا۔ درود پڑھے صلوات۔ جب یہ واضح ہے کہ وہ اولاد علی ہے، تو پھر کسی مسلمان کو یہ حق کس نے بخشا ہے
کہ وہ انہیں رسول کی اولاد کہہ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی سورۃ الاحزاب کی اسی سورہ نمبر 33 کی انہوں نے ایک اور آیت لکھی ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں، آیت یہی ہے، میں پہلے سنا دوں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ کا عدل فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے مہربانی تو جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے، تو پھر کسی امتی کو خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ غیر شیعہ ہے، یہ حق کس نے بخشا ہے کہ وہ حسنین کو، حسین و حسن کو اولاد رسول کہہ سکے. یعنی ابو لہب اور ابو جہل والا ذہن اب پھر کام کر رہا ہے. کہ کس نے کہا ہے کہ انہیں اولاد، بیٹا ایک دفعہ بیٹھ جاؤ سیٹ کر کے، کس نے کہا ہے کہ ان کو اولاد رسول کہا جا سکے؟ یا جبکہ قرآن انکار کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں آئیے قرآن ہی کی طرف آئیے. کتاب کو کافی آپ سمجھتے ہیں، دعوت ہم دے رہے ہیں کہ آئیے قرآن ہی کی طرف آئیے. قرآن کی اسی آیت کو بار بار پڑھیے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ قوم والے اور ہیں. یعنی محمد تمہارے قوم کا کما قوم، محمد تمہارے مردوں میں سے بڑھ گیا. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. جس آیت کے تحت تم نے ذہن ابو جہلیت کو فکری طور پہ آگے بڑھانا تھا، وہ تو تم نے یاد بھی کر لی، لکھ بھی لی، سنا بھی دی، بتا بھی دی. اور تم وہ آیت بھول گئے سورہ آل عمران کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. کے مقابلہ جب خدا کی توحید منوانے کے لیے رسول پاک 3 دن برابر ثابت قرآن پڑھتے رہے، لیکن اکیلا قرآن خدا کی توحید منوانے کے لیے جب کافی نہ ہو سکا تو اب خدا کو کہنا پڑا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو اب ابناء سے ثابت ہو گیا کہ محمد صدقے والوں کا باپ نہیں. اس آیت مباہلہ سے واضح ہو گیا کہ محمد صدقے والوں کا باپ نہیں، ہدیے والوں کا باپ ہے، زکات والوں کا باپ نہیں، صلوات والوں کا باپ ہے، دروازے پہ رکنے والوں کا باپ نہیں، چادر تطہیر میں بیٹھنے والوں کا باپ. حضور انتہائی طور پر نورانی چہرے میرے سامنے ہیں، بزرگوں کے بھی، جوانوں کے بھی،
عاشقان رسول اہل سنت کے بھی ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں جس کی تشریح نہیں کروں گا، اگر کوئی لے تو اس کی مرضی، نہ لے تو میں آگے گزر جاؤں گا۔ محمد انی والوں کا باپ نہیں، جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ داد دینے والے سے پوچھ لے۔ محمد انی والوں کا باپ نہیں، محمد منی والوں کا۔ علی منی وانا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی وانا منہا، الحسن والحسین منی وانا منہا۔ جس طرح یہ فکرہ لیا ہے ایک فکرہ اور دے رہا ہوں، محمد شجرۃ العمومیہ والوں کا باپ نہیں، تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جو لے سکے بیٹا میری طرف دیکھو ورنہ ادھر چلے جاؤ۔ محمد میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ محمد شجرۃ العمومیہ والوں کا باپ نہیں۔ بھائی پھر بھی آپ چپ کر گئے، جنہیں اپنے شجروں کی خبر نہیں۔ محمد ان کا باپ نہیں۔ علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ لغات الحدیث جلد نمبر 2، اس سے مراد شجرہ طیبہ سے مراد جڑ رسول اللہ ہے، شاخ علی ولی اللہ ہے، اور اس کا پھل حسین و حسن ہے۔ تو محمد شجرۃ العمومیہ والوں کا باپ نہیں، شجرۃ الطیبہ والوں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ عجیب منطق ہے، جب سورۃ الہود پڑھتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا ذکر پڑھتے ہیں تو مانتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا۔ میں تو پڑھ گیا، آپ چپ کر گئے۔ جب مانتے ہیں لیسا من اہلک کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، حالانکہ بیٹا ہے، میں پاس میں نہیں پڑھتا کہ پچھلا تھا یا اپنا تھا، جو قرآن کا ترجمہ ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ جناب نوح نے کہا ابن من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، تو اللہ نے جواباً کیا کہا؟ لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نکل گیا۔ اور بابا بیٹا ہے، چپ کر گئے آپ سب، بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے۔ اگر نہیں تھا تو پھر نبی کیوں کہہ رہا ہے اللہ سے ابن من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے؟ تو جب نبی کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے تشریح الگ ہے، تو لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تیری اہل سے نکل گیا، تو آپ سب مانتے ہو کہ وہ بیٹا نہیں رہا، حالانکہ ہے، لیکن مانتے ہو بیٹا نہیں رہا، وہ مانتے ہو۔ کہتے ہیں جی قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں قرآن کہتا ہے بیٹا نہیں ہے تو جلدی سے مان لیتے ہو، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے ابنانا۔ کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور جب اپنے بیٹے لاؤ تو یہاں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں کیوں مانا ہے؟ وہاں اس لیے مانا ہے کہ جب نبی کا بیٹا ہی نہیں مانتے تو پھر نبی کی دستار کیسے دیں گے، نبی کا ممبر کیسے دیں گے، نبی کی وراثت کا وارث کیسے بنائیں گے، کس طرح تسلیم کریں گے؟ لو چلو چھٹی ہو گئی، مگر کہاں اگر حسنین کو بیٹا مان لے تو ممبر دینا پڑے گا۔ دیکھیں صاحب ایک بات سن لیں،
جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، پھر نہ کہنا کھڑے مجمع میں یعنی عجیب فلسفہ ہے۔ نوجوانان اسلامیہ کو صراط مستقیم سے دور رکھنے کی خاطر، اولاد رسول کی معرفت سے دور رکھنے کی خاطر، رسول کی نسل اور اولاد سے دور رکھنے کی خاطر، بھئی وہاں مانتے ہو کہ نبی کا بیٹا نہیں ہے حالانکہ ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو جب قرآن منوا رہا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اگر یہاں مان لیں، میں بہت دور آپ کو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں کبھی کبھی سال میں یا 2 سالوں میں ایک مرتبہ آتا ہوں، اس لیے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کا مزاج سماج کا مجھے بچپن سے علم ہے کہ بہت بلند ہے، لہذا فکرہ بہت دور لے کے جا رہا ہوں۔ تم مانو یا نہ مانو کہ یہ صاحب منبر ہیں، رسول کے منبر کے وارث ہیں، انہوں نے خود منوا دیا انزل علی منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے نیچے اترا۔ ہم تسلیم کرو یا نہ کرو، اٹھاؤ تاریخ و خلفاء، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی کراچی آرام، بیٹا دیکھیں گے میری طرف، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ پہلے امام حسن علیہ السلام نے آ کے فرمایا تھا انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے نیچے اترا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تمہارے باپ کا منبر نہیں ہے، کہ انہوں نے منہ سے چون کر کے کہ ہاں واقعی بھی آپ کے باپ کا منبر ہے۔ یہاں 2 باتیں واضح ہو گئی، آپ کے باپ کا منبر ہے، معلوم ہوا انہوں نے مانا کہ یہ رسول کی اولاد ہیں، والے میں جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، معلوم ہوا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ اولاد رسول ہیں۔ اب آ جاؤ امام حسین پر، آپ نے بھی دربار میں آ کر یہی کہا تھا انزل عن مجلس ابی، میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اتر آ جاؤ اور فذهب، اور چلے جاؤ الی منبر ابی کا، اپنے باپ کے منبر کی طرف۔ اور نیچے اترے، سر چوما، پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، کہا ہاں شہزادے آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ آپ ہی کے باپ کا منبر ہے، میں کہاں جاؤں؟ لا منبر ابی، میرے باپ کا تو کوئی منبر ہے۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ میں تشریح سے کام لوں، لیکن فکرہ ایسا ہے جس میں 70% افراد چپ کر گئے ہیں۔ دیکھا کس طرح حسین نے، رسول کی اولاد نے، رسول کے شہزادوں نے منوا لیا کہ ہمارے باپ، آپ آرام سے بیٹھے، آپ منوا لیا کہ لا منبر ابی، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے۔ معلوم ہوا ان کے باپ سے، دادا سے، پردادا سے، جد اعلیٰ سے اوپر چلے جاؤ، کسی کا منبر نہیں ہے، لیکن حسن حسین سے، علی سے، محمد سے، ابراہیم تک چلے جاؤ، ہر منبر کا وارث خداوندی ہے۔
جی بولیں گے آپ؟ بہت پیاری فکر دے رہا، اگر بولنا چاہیں تو تھوڑا سا۔ کیا اہتمام خدا بندی ہے، کیا نظام خدا بندی ہے کہ بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے باپ کا منبر ہے، اور باپ بیٹھتے وقت وہی بیٹھ رہا ہے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ اسے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے گا، میں نے کیا کہا، میں نے پوری تاریخ سمیٹ کر رکھی ہے، لیکن مجھے میرے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح خاموش رہیں گے۔ دیکھیے 100 کتاب نہیں، 1000 کتاب نہیں، 10,000 کتاب نہیں، جتنی اسلامی بکس اس موضوع پر جاری ہے، اہل شیعہ کے ہاں بھی غیر شیعہ کے ہاں سب کے ہاں موجود ہے، کہ جب پہلے بزرگوار منبر پر بیٹھنے کے لیے پڑھے تو لکھا ہوا ہے امپریکٹو کہ انہوں نے تعظیماً و تکریماً رسول کے بیٹھنے کے مقام کو چھوڑ دیا۔ بیٹا یہ بچہ بٹھا دو، بٹھا اس بچے کو وہیں پر، یہاں اندر بھیجو ماں کے بعد۔ سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تعظیماً و تکریماً، میں اعتراض نہیں کرتا، میں تاریخ کی فکر دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے جہاں رسول یعنی جس خلاف کا قرآن رسول بنتے تھے، آگے وہ بیٹھے ہیں میرے سامنے جو الحمدللہ چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کی آغوش کے پرمردہ ہے، تو جس خلاف کا قرآن رسول بنتے تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے، یا جس انگشتری عظمت کا نگینہ رسول بنتے تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تعظیماً چھوڑی، تقریباً چھوڑی۔ میرا بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تاریخ سے تعلق ہے۔ ان کے عرصے کے بعد دوسرے بزرگوار آئے، اب انہوں نے کیا کیا، جس منبر کو رسول کے منبر کو انہوں نے چھوڑا تھا پہلے بزرگوار نے، انہوں نے اسے بھی چھوڑا، اور جس جگہ پر پہلے بزرگوار بیٹھے تھے انہوں نے ان کے تعظیم اور اکرام کے پیش نظر اسے بھی چھوڑا۔ چلو وقت گزر گیا، پھر آ گئے تیسرے بزرگوار۔ اب جب تیسرے بزرگوار آئے تو اب انہوں نے رسول کا مقام بھی چھوڑا، پہلے بزرگ کا مقام بھی چھوڑا، دوسرے بزرگ کا مقام بھی چھوڑا، تو اب وہ کہاں بیٹھے، منبر کی تھی 3 سیڑھیاں، 3 زینے، 3 سیڑھیاں۔ اب پہلے بزرگوار منبر چھوڑ آخری تیسری سیڑھی پر بیٹھے، دوسرے بزرگوار دوسری سیڑھی پر بیٹھے، تیسرے بزرگوار نیچے والی پہلی سیڑھی پر بیٹھے۔ اب بیٹھ گئے بھائی تعظیماً و تقریباً، وہ وہاں نہیں بیٹھے، میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اہتمام خدا بندی خدا جانتا ہے۔ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں فکرہ ہی دے سکتا ہوں نا، انتظام خدا بندی، اہتمام خدا بندی خود خدا ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے۔ اب سن 35 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا علی، اب سن 35 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا علی۔ جب علی آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، علی کے سر پر تو وہی دستار ہے جو غدیر کے میدان میں رسول نے علی کے سر پر رکھی تھی۔ جنہیں تاریخ کا علم ہے وہ ذرا میرا ساتھ دیں گے، باقی آپ ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، اہل سنت بزرگ بھائیوں کی علماء کی بڑی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ میدان غدیر میں جب رسول نے علی کا بازو پکڑ کر بلند کر کے اعلان کرنا چاہا تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ علی سے روایت ہے کہ رسول نے مجھے پہلو میں کھڑا کیا، میرا ہاتھ معراجی ہاتھ میں رکھا، اپنے سر سے صحاب نامی دستار اتاری، اتار کر میرے سر پر دستار باندھی، دستار باندھنے کے بعد اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ دستار کے وارث شعار نہیں ہوتے۔ Hussein
محمد، بڑی مہربانی. تو علی کے سر پر دستار سجائی. میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اس میں یہ درج ہے، تو خیر میں نے اس طرف نہیں کہا. صحابہ نے دیکھا، عوام نے دیکھا، علی کے سر مبارک پر رسول کی صحاب نامی دستار ہے، وہی عبا ہے، وہی کبا ہے، ہاتھ میں وہی عصا ہے. اب علی جب علی بیعت لینے کے لیے آئے نا، یہ سارے نعرے ادھر سے لگ رہے ہیں شاہ جی. آپ سب کی سلام. رسول کی صحاب نامی دستار علی کے سر پر ہے، رسول کی عبا ہے، رسول کی قبا ہے، رسول کا عصا علی کے ہاتھوں میں ہے، رسول کی نالین مبارکہ علی کے پاؤں میں ہے. یہ سارا لباس رسول کا علی پہن کر کیوں آئے؟ تاکہ پتہ چل جائے دیکھنے والوں کو کہ شب معراج نالین بھی ساتھ گئی تھی. جبرائیل دیکھتا رہا سدرۃ المنتہا سے، نالین بھی ساتھ گئی تھی، یہ عبا بھی ساتھ تھی، یہ قبا بھی ساتھ تھی، یہ دستار بھی ساتھ تھی. تو جس مقام پر رسول کا لباس پہنچا رسول سمیت، جب تم اس مقام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر محمد اور علی کی حقیقت کو علی بڑھے. سب نے دیکھا، ایک دوسرے کو کنکشوں سے اشارہ کیا کہ اب علی جگہ تو ہے نہیں، سری تو کوئی باقی نہیں، سینہ تو کوئی بچا نہیں. تو علی ابھی اپنے گھر سے چٹائی منگوائے گا، تو چادر منگوائے گا، نیچے چٹائی بٹھا کر علی بیٹھے گا. اللہ اکبر، کہاں دلوں کی زمین میں زلزلہ آیا. بیٹا بیٹھ جاؤ نا، چاند بیٹا شاباش. کہاں دلوں کی زمینوں میں زلزلہ آیا، یہ میں بیان نہیں کرتا. علی نے پہلے سینے پہ قدم رکھا، وہ قدم سینے پر نہ تھا، سینوں پہ تھا. قدم رکھا، پھر نعرہ تو مل کے لگائے نا. پہلے سینے پہ قدم رکھا، وہ قدم سینے پہ نہ تھا، وہ کچھ لوگوں کے سینے پہ تھا. علی نے دوسرے سینے پر قدم رکھا، علی نے تیسرے سینے پر قدم رکھا. اب ہر ایک نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ اب علی یہیں بیٹھے گا، بس بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے گا. علی بڑھنے والا تھا، بیٹھنے والا نہیں تھا. علی آگے بڑھا، آگے بڑھا، بڑھ کر علی کہاں بیٹھے؟ جہاں رسول پاک اپنی مسجد مبارکہ پر یعنی منبر کی اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے. جیسے علی نے بیٹھے، علی بیٹھے، ایک غوغا، ایک شور لوگوں میں بلند. فرمایا ابن عباس، دوسرا نام جناب سلمان کا ہے، کہ سلمان یہ غوغا کیسا ہے، شور کیسا ہے؟ کہا یا امیر المومنین، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نے تو رسول کے احترام میں رسول کے مقام کو چھوڑ دیا، لیکن علی وہاں بیٹھ گیا. فرمایا ہاں میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اس میں سے ہوں. صاحب جی میں بڑی جلدی میں فکرہ دے گئے اور آپ بڑی حیرانی سے خاموش ہو گئے. اب یہاں علی نے خطبہ پڑھا ہے. جب یہ شور پیدا ہوا تو حضرت علی نے یہاں ایک خطبہ پڑھا ہے. میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا جو میرا موضوع الگ ہے. تو حضرت علی نے اس خطبے کے آخر میں آ کر فرمایا ہے یا معاشر الناس، ہے اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی خاطر چیما گویا کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ علی مقام محمد پر کیوں بیٹھا؟ ارے جانتے ہو یہ منبر کیا ہے؟ ما هذه الآباد، یہ لکڑی کا منبر کیا ہے؟ میں تو وہ علی ہوں کہ بیت اللہ میں وہ شکنی کے وقت محمد کے شانوں پر کھڑا
کوئی ہم شرف بوت و رابلا علم و عمل میں جود و سخا میں جہاد میں تو لا سکے تو مولا علی کا جواب لا حاضری اگر حسین و حسن کو اولاد حسنین شریفین کریمین نیرین کمرین کو اولاد رسول نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ کہاں لے جاؤ گے؟ اِنَّا آتَيْنَا پھر زبان جلی کا یہ فیصلہ کہاں لے جاؤ گے؟ اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ میرا حبیب رنجیدہ خاطر نہ ہو، ملول نہ ہو۔ اگر تجھے میں نے بیٹے دے کر اٹھا ہی لیے تو تو جانتا ہے نا کہ میں اصول فطرت بدلنے کے لیے بہت کچھ کیا کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ آپ چپ کر گئے، تو جانتا ہے نا میرا حبیب میں اصول فطرت بدلنے کے لیے بہت کچھ کیا کرتا ہوں۔ مریم پاکیزہ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، بطول تھی، لیکن چونکہ اس کے زمانے میں اس کا کوئی ہمکف نہ تھا، ہمسر نہ تھا، تو میں کیا کیا؟ اصول فطرت کو بدلتے ہوئے اسے ماں بھی بنا دیا اور کسی غیر کے گھر بھی نہ جانے دیا۔ اصول فطرت بدلنے کے لیے ہمیشہ عملی قدم بھی اٹھاتا ہوں اور اپنی حکمت دکھاتا ہوں۔ میں نے جو تیرے بیٹے اٹھائے ہیں اس میں بھی میں بدلنا چاہتا ہوں اصول فطرت کو کہ دیکھو لوگ پہچانے جائیں گے باعتبار نسل اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، میرا محمد پہچانا جائے گا باعتبار نسل فاطمہ کے ذریعے۔ فطرت جس کتاب کا نام الصواعق الموہقہ، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول کی یہ حدیث ہے، بھائی مولانا ملک صاحب کے ہاں، مرتضیٰ کے ہاں یہ کتاب ضرور موجود ہوگی، آپ ان سے طلب کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ درد ہے، رسول پاک نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے صلب میں رکھا ہے، اس کی اولاد نرینہ میں رکھا ہے، لیکن واحد محمد کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، لیکن میری ذریت کا، میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھا ہے۔ صواعق الموہقہ میں صرف یہاں تک ہے، حالانکہ آگے بھی عربی کے کلمات ہیں جو انہوں نے لکھنا گوارا نہیں کیے، خیر ان کی اپنی مرضی، میں اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن باقی کتب میں اس حدیث کے آگے یہ کلمات بھی ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن، میری طرف دیکھیں کوئی بات نہیں، فی صلب علی ابن ابی طالب ولا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ۔ علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں بلکہ جو فاطمہ کے وسیلے سے ہے، وہ کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو وجود کوثر بخشا، تو یہاں کوثر سے مراد کیا ہے؟ بس بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ گھڑی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کسی کی تشریح پر ہی میں تقریر کے فضائل کو روک لوں گا کہ یہاں کوثر سے مراد کیا ہے۔ میں نے جو وعدہ کیا کہ میں نے تمہیں وجود کوثر بخشا، تو لفظ کوثر کے معانی اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ امام بارگاہ کا ماحول اور ہوتا ہے، وہاں تو میں کہہ بھی دیتا ہوں، یہاں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن توجہ ہے، گھبرانا نہیں ہے، صرف توجہ ہے۔ الکوثر کے با اعتبار لغت لسان العرب
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، الموجد اور باقی بہت ساری کتابیں، میں اب نام نہیں لیتا جو وقت نہیں ہے۔ کوثر کا پہلا معنی ہے نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، یعنی باقی معنی سن لیں فضائل کا۔ نمبر 2، الکوثر هو القرآن، قرآن کا دوسرا نام الکوثر ہے۔ جب سامد قرآن کو کوثر مانتے ہو تو علی مع القرآن۔ تیسرا معنی علماء امتہ، رسول کی امت کے علماء کا کثیر تعداد میں ہونا۔ یہ الگ بات ہے کون اس پہ عمل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، لیکن ان کو بھی الکوثر یہ لغت والوں نے لکھا ہے۔ نمبر 4، الکوثر هو النبوت، رسول کی نبوت والے منصب کا نام ہے الکوثر، کیونکہ رسول کا منصب وقت کا محتاج نہیں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا بنا نہیں، میں نبی تھا۔ یہی تو وجہ ہے ہم بننے والوں کو نہیں مانتے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ نمبر 5، الکوثر هو الحوض، جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے۔ کون کون بلایا جائے گا کون کون ہٹایا جائے گا یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال جو ایک دو سمجھ گئے ہیں ان کی اپنی مرضی، بڑے بڑے لوگ کوثر پر جائیں گے، کچھ بلائے جائیں گے کچھ ہٹائے جائیں گے۔ بہرحال یہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ وہ اس کے بعد نمبر 6، الکوثر هو الاسلام، اسلام کا دوسرا نام کوثر ہے۔ لکل شیء اساس واساس الاسلام حب علی ابن ابی طالب، یہ رسول کی حدیث ہے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جس کی محبت اسلام کی بنیاد ہو وہ خود کیا ہوگا؟ اچھا جی، نمبر 6، یہاں پر الکوثر کثرت الاتباع، رسول کی امت کا کثیر تعداد میں پایا جانا، یہ بھی الکوثر کہلاتا ہے۔ الکوثر نمبر 8، الفضائل الکثیرہ، رسول کے کبھی ختم نہ ہونے والے فضائل کا نام بھی الکوثر ہے۔ نمبر 10، الکوثر نمبر 9، السید یاسین بالقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن نے رسول کو سید کہہ کے منوا دیا ہے کہ سیادت کا تاج صرف اور صرف ہمارے محمد کے سر پر ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہتا چلوں، سارا قرآن پڑھ لو، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، کسی نبی کی آل پر اللہ نے سلام نہیں بھیجا، لیکن ادھر محمد کو یاسین کہا، ادھر اعلان کر دیا سلام علی الیاسین۔ تفسیر در منصور اس میں یہ درج ہے کہ الیاسین سے مراد آل یاسین ہے۔ اب تو ماننا پڑے گا کہ علی بھی علیہ السلام، حسن بھی علیہ السلام، حسین بھی۔ اللہ۔ اب نمبر 10 یہاں پر ہے رفعت الذکر، رسول کے ذکر کا بلند ہونا، رفع لکا ذکر، ہم نے تیرے ذکر کو بلندی بخشی۔ نمبر 11 الکوثر انہ العلم، رسول کے علم کا دوسرا نام ہے الکوثر۔ علمہ کا ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے جنوا دیا، اسی لیے تو ساری زندگی کہتا رہا انا مدینۃ العلم۔ کسی اور نبی نے نہیں کہا، صرف ہمارے نبی کا نام ہے۔ اچھا جی، نمبر 12 کوثر سے مراد رسول کے دل کا نور ہے۔ نولا بہر روح الامین علی قلبک، اور پھر خدا فرما رہا ہے کجاکم من اللہ نور و کتاب مبین، محمد مجسم نور ہے۔ نمبر 13 کوثر سے مراد مقام محمود ہے۔ نمبر 14 کوثر سے مراد الخیر الکثیر ہے۔ لیکن تفسیر کبیر جلد نمبر 32 علامہ فخر الدین رازی کی القول الثالث، تیسرا قول عربی میں
وہ اس میں لکھتے ہیں جتنے یہ کوثر کے معنی ہیں انا اعطینا کل کوثر میں ان سے ایک معنی بھی مراد نہیں ہے. بلکہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ الکوثر اولادہ قالوا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من آبہ علیہ السلام بعد الاولاد کہ الکوثر سے مراد رسول کی اولاد ہے. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب کفار مکہ نے رسول کو بے اولاد ہونے کا دانا دیا. اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی تو معلوم ہوا ان کے نزدیک، تفاسیر کے نزدیک، حق کے نزدیک یہی ہے کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ رسول کی اولاد. رسول کی اولاد کا سلسلہ کن سے شروع؟ دو بیٹوں سے، ایک حسن ایک حسین. حسن بڑا، حسین چھوٹا. ظاہری سن و سال کے اعتبار سے حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے. منصب کے اعتبار سے الامام و امامن ولا کان صبیا، امام ہر حالت میں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے. اب بات بڑی علمی ہے، بہت مشکل ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، مجھے دینی ہے. حسن ہے بڑا ظاہری سن و سال کے اعتبار سے، حسین ہے ظاہری سن و سال کے اعتبار سے چھوٹا. اچھا اب آ جائیے نام پر. ہمارے ہاں دو قسم کے نام ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں. اسماء مکبرہ، باسماء مصغرہ. بڑے نام، چھوٹے نام. جیسے اکبر بڑا، اصغر چھوٹا، کبرا بڑی، صغرا چھوٹی. جو ہمیں درس میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے رجل کامل، رجال چھوٹا یعنی کامل سے کم. تو اب حسن ہے اسماء مکبرہ میں سے بڑا نام. اب میں کیا کرتا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ بابا کی شہادت کے بعد حسین جیسا امام حسن کے پیچھے نماز پڑھتا رہا. میں نے کہا تھا نا بات مشکل ہے، آپ بولیں گے نہیں، لیکن اگر دو چار بول پڑیں گے تو بڑی مہربانی میں صاحب کے قریب آ گیا. حسرہ حصہ اور کافور جنت کا کفن کا تیسرا ٹکڑا علی کو بلایا. علی ذرا میرے اوپر جھک جا. علی جھکے، پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا جہاں خندق میں زخم لگا تھا وہاں سجدے میں تجھے زخم لگے گا. یہ کافور کا حصہ اور یہ جنت کا ٹکڑا تیرے لیے کفن کا. اب روتے ہوئے حسن کو بلایا، سینے سے لگایا، کبھی منہ چوما، کبھی سر چوما، کبھی پیشانی چومی، اور روتے حسن کے رخساروں کو تھپ تھپایا اور کفن کا ٹکڑا اور کافور کا حصہ حسن کے حوالے کیا. اولاد والوں، رونے والوں، کافور بھی ختم، کفن کا ٹکڑا بھی ختم. جب کافور اور کفن دونوں ختم ہو گئے، زیادہ دیر مصحف نہیں پڑھ رہا، بس دو چار فکرے. جب دونوں ختم ہو گئے، روتی ہوئی زینب نے حسین کو دیکھا. حسین نے ماں بطول کو دیکھا. جب ماں کو دیکھا تو بی بی نے بابا کے قدموں کی طرف دیکھ کر کہا ہے بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ کیوں بیٹی خیر تو ہے؟ بابا سب کو کافور بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، وہ دیکھو میرا حسین رو رہا ہے. جب روتے ہوئے حسین کا رسول نے دیکھا، آواز دے کر کہا حسین ذرا میرے قریب آ، اور قریب آ. اولاد والے جب حسین قریب آیا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر بجائے منہ چومنے کے پھر حسین کا گلا چوما. جب گلا چوما حسین رو کر کہتے ہیں نانا آخری بار بھی گلا چوم رہے ہو؟ کہا بیٹا گلا چوم کر تجھے بتا رہا ہوں کفن کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جنہیں کوئی غسل دینے والا ہو، جنہیں کوئی کفن پہنانے والا
دینے کے، غسل دینے کے، کفن پہنانے کے، تیرے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ آ گیا وہی وقت جس وقت کو یاد کر کے رسول حسن کا منہ چومتے تھے اور بار بار بوسے لیتے تھے۔ اللہ کے عالم اس تمام مجلس کا ثواب محترم مکرم بانی مجلس سید سجاد حسین شاہ صاحب کی روح پرفتو کو عطا فرمایا اور باقی ارواح مومنین اور سادات کرام کو۔ تو آ گیا وہی وقت جب حسن کا تابوت تیار ہوا۔ اب تابوت تیار ہونے کے بعد یہ پوری دنیا کا دستور ہے کہ اگر پردیش میں بھی وطن سے دور بھی کوئی مر جائے اور وہ اس قابل ہو، اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کا لاشا وطن میں آ سکے، تو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرا لاشا میرے وطن میں میرے گھر پہنچا دینا اور میرے بیٹوں سے کہنا مجھے میرے باپ کے پہلو میں دفن کرے۔ اور رونے والوں، حسن بھی تو محمد کا بیٹا تھا، حسن کی بھی یہی وصیت تھی، لیکن وصیت میں یہ بھی تھا کہ اگر دفن نہ ہونے دیں، بس ادھر حسن کا تابوت چلا۔ آخری فکر سن لو میری بیٹیوں بہنوں، آخر میں دو فکر سن لو۔ ادھر تابوت چلا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے شک نہ روئیں، گھر جا کے رو لینا، تابوت کی زیارت میں رو لینا۔ مجھے اتنا بتاؤ، کسی علاقے کا سردار مارا جائے اور اس کا جنازہ گلی سے گزر رہا ہو، ریت کیا کرتی ہے؟ پھول برساتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے۔ یہ بھی تو زمانہ نے جنت کا سردار تھا۔ جب حسن کا تابوت چلا، امت نے کیا کیا؟ 70 دن حسن کے تابوت میں برسے، شہزادیوں نے رو کر کہا واہ محمد، ماتم حسن، ماتم حسین۔